السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یتیم بچہ کچرے کے ڈھیر سے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی اٹھا کر اسے بیچنے بازار گیا۔ اسے اپنے بیمار دوست کی دوا کے لیے چند روپے چاہیے تھے۔ دکاندار نے وہ گھڑی دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ شہر کے سب سے ظالم اور امیر ترین شخص کی خاندانی نشانی تھی۔ جب اس کھرب پتی شخص کو بلایا گیا تو وہ غصے سے آیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر بچے کی گردن پر موجود پیدائشی نشان پر پڑی، اس کے ہاتھ سے سگار زمین پر گر گیا، کیونکہ اس کائنات کے ایک انتہائی تاریک، بے رحم اور مفاد پرست شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور غلیظ ترین کونے میں، جہاں غربت، بھوک اور لاچاری کا ہمیشہ کے لیے ایک مہیب اور ڈراؤنا ڈیرا موجود تھا، وہاں ایک انتہائی کمزور، لاچار اور معصوم یتیم بچہ رہتا تھا، جس کا اس ظالم اور سفاک دنیا میں اپنے ایک بیمار دوست کے سوا اور کوئی بھی نام لیوا یا کوئی بھی سہارا قطعی طور پر موجود نہیں تھا۔ اس یتیم بچے کی عمر بمشکل 10 یا 11 سال کے لگ بھگ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اور اس کے اس چھوٹے سے معصوم چہرے پر اس دنیا کے وہ تمام دکھ، وہ تمام فاقے اور وہ ساری اذیتیں انتہائی واضح اور گہری لکیروں کی صورت میں نقش ہو چکی تھیں، جو کسی بھی عام انسان کو اندر تک توڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس کے جسم پر موجود وہ پرانے میلے کچیلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے، اس کی اس انتہائی دردناک اور رلا دینے والی غریبی کا وہ زندہ اور چیختا ہوا ثبوت تھے، جس کا اس شہر کے ان امیر اور طاقتور انسانوں کو کوئی ذرہ برابر بھی احساس یا کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس یتیم بچے کا وہ اکلوتا اور سچا دوست، جس کے ساتھ اس نے اپنی اس یتیمی اور اپنی اس لاوارث زندگی کے وہ تمام کٹھن اور تاریک دن ایک ٹوٹی ہوئی اور کچی جھونپڑی میں گزارے تھے۔ وہ دوست پچھلے کئی دنوں سے ایک انتہائی ہولناک، جان لیوا اور شدید ترین بیماری کے بستر پر پڑا، موت اور زندگی کی اس انتہائی خوفناک کشمکش میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس بیمار دوست کا وہ کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا جسم اس تیز اور دہکتے ہوئے بخار کی شدت سے ایک بھٹی کی طرح مسلسل اور انتہائی بری طرح جل رہا تھا، اور اس کی وہ اکھڑتی ہوئی سانسیں اس کچی جھونپڑی کے اس تاریک اور مہیب سناٹے میں کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گونج رہی تھیں۔ وہ یتیم بچہ اپنے اس اکلوتے ساتھی اور اپنے اس بیمار دوست کی اس ہولناک اور دردناک حالت کو دیکھ کر دن رات دہاڑیں مار مار کر روتا تھا، اور اپنے ان سوکھے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے اس جلتے ہوئے ماتھے پر پانی کی وہ ٹھنڈی پٹیاں رکھتا تھا، مگر وہ جان لیوا بخار اور وہ بیماری کسی بھی صورت میں کم ہونے کا یا اس بیمار دوست کی جان چھوڑنے کا کوئی نام قطعی طور پر نہیں لے رہی تھی۔ اس یتیم بچے کو اس بات کا انتہائی گہرا اور ہولناک احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس نے آج ہی شام تک اپنے اس بیمار دوست کے لیے اس بازار سے وہ ضروری اور زندگی بچانے والی دوا لا کر اسے نہ پلائی، تو اس کا وہ اکلوتا سہارا
اور اس کا وہ بچپن کا ساتھی اس ظالم اور بے رحم دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس موت کی تاریک وادی میں چلا جائے گا، اور وہ اس کائنات میں مکمل طور پر تنہا اور لا وارث ہو جائے گا۔ اس دوا کو خریدنے کے لیے اس یتیم بچے کے پاس کوئی ایک حقیر سا سکہ یا کوئی ایک روپیہ بھی موجود نہیں تھا، اور اس نے اس شہر کی ان تمام کچی سڑکوں، ان بازاروں اور ان دکانوں پر جا کر ان تمام لوگوں کے آگے اپنے وہ چھوٹے اور خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پھیلا کر اس دوا کے لیے رو رو کر اور گڑ گڑا کر بھیک مانگنے کی وہ انتہائی لاچار اور بے بس کوشش کی تھی، مگر اس شہر کے ان پتھر دل اور مفاد پرست انسانوں نے اس کی ان سسکیوں اور اس کے ان آنسوؤں پر کوئی ذرہ برابر بھی رحم کھانے کے بجائے اسے دھکے مار کر اور غلیظ گالیاں دے کر اپنے ان دروازوں سے بھگا دیا تھا۔ جب اس یتیم بچے کو اس پوری دنیا سے اور ان تمام انسانوں سے صرف اور صرف دھتکار، مایوسی اور انتہائی ہولناک ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو اس نے اپنے اس بیمار دوست کی اس جان کو بچانے کی خاطر اس شہر کے بالکل باہر موجود اس انتہائی بڑے اور غلیظ بدبودار کچرے کے اس پہاڑ جیسے ڈھیر کی طرف جانے کا وہ حتمی اور کٹھن فیصلہ کیا، جہاں اس شہر کے وہ تمام امیر اور طاقتور لوگ اپنی وہ تمام فالتو اور پرانی چیزیں پھینک دیا کرتے تھے۔ اس یتیم بچے کا وہ معصوم اور ہوس سے پاک دماغ صرف اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ شاید قدرت اس کچرے کے اس بدبودار ڈھیر میں سے اسے کوئی ایسی لوہے کی تار، کوئی ایسا پلاسٹک کا ٹکڑا یا کوئی ایسی کام کی چیز عطا کر دے جسے وہ اس کباڑیے کی اس دکان پر بیچ کر صرف اتنے چند روپے کما سکے جن سے وہ اپنے اس تڑپتے ہوئے اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے دوست کے لیے وہ دوا خرید کر اس کی وہ اکھڑتی ہوئی سانسیں بچا سکے۔ سورج اپنی اس پوری قیامت خیز اور ہولناک تپش کے ساتھ اس آسمان پر شعلے برسا رہا تھا، اور اس جھلسا دینے والی گرمی میں وہ یتیم بچہ اپنے ان ننگے اور زخموں سے بھرے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کچرے کے اس انتہائی بڑے اور غلیظ ڈھیر پر چڑھ کر اپنے ان چھوٹے اور کمزور ہاتھوں سے اس گندگی اور اس غلاظت کو کریدنے کی وہ دیوانہ وار اور پاگلوں جیسی مشقت کر رہا تھا۔ اس کچرے کے اس ڈھیر سے اٹھنے والی وہ سڑی ہوئی زہریلی اور دم گھونٹ دینے والی بدبو کسی بھی عام انسان کے دماغ کو مفلوج اور معوف کر دینے کے لیے کافی تھی، مگر اس یتیم بچے کو اس بدبو اور اس غلاظت کی کوئی پرواہ قطعی طور پر نہیں تھی، کیونکہ اس کی ان روتی ہوئی اور دھندلی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اپنے اس بیمار دوست کا وہ زرد اور موت کی زردی میں ڈوبا ہوا چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا۔ وہ بچہ اپنے ان ناخنوں اور اپنی ان انگلیوں سے اس کچرے کو ادھر ادھر ہٹا رہا تھا، اور اس غلاظت میں موجود وہ نوکیلے کانچ کے ٹکڑے، وہ زنگ آلود لوہے کی تاریں اور وہ تیز دھار پتھر اس کے ان معصوم ہاتھوں کو اور اس کے ان قدموں کو جگہ جگہ سے کاٹ کر انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ لہو لہان کر رہے تھے، مگر وہ اپنی ان رستے ہوئے زخموں
اور اپنے اس بہتے ہوئے خون کی کوئی ذرہ برابر بھی پرواہ کیے بغیر مسلسل اس کچرے کی اس اتھاہ گہرائی میں کوئی کام کی چیز تلاش کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی اس ہولناک، جان لیوا اور صبر آزما مشقت کے بعد جب اس یتیم بچے کی وہ تمام تر جسمانی طاقت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی اور وہ اس گرم اور بدبودار کچرے پر گر کر بے ہوش ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، تو اچانک اس کے ان خون سے لتھڑے ہوئے اور کالے ہاتھوں کو اس غلاظت اور اس مٹی کی اس انتہائی گہری اور اندھی تہہ کے نیچے کوئی انتہائی سخت، ٹھوس اور دھاتی چیز محسوس ہوئی۔ اس یتیم بچے نے اپنی اس بچی کھجی اور ٹوٹی ہوئی طاقت کو جمع کر کے اپنے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس غلیظ اور بدبودار مٹی کو انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ وہاں سے ہٹایا اور اس کچرے کے اس ڈھیر کے اندر چھپی ہوئی اس پر اسرار چیز کو باہر نکال لیا۔ وہ ایک انتہائی پرانی، خستہ حال اور مٹی کی موٹی تہوں میں مکمل طور پر لپٹی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی تھی، جس کا وہ اوپری شیشہ مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور جس کی وہ دھاتی زنجیر زنگ لگنے کی وجہ سے اپنی وہ اصلی اور پرانی چمک کھو چکی تھی۔ اس یتیم بچے نے انتہائی حیرت اور ایک نامعلوم تجسس کے عالم میں اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی کو اپنے اس پرانے اور پسینے سے بھیگے ہوئے قمیص کے دامن سے انتہائی احتیاط اور بے تابی کے ساتھ رگڑ کر صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ مٹی اور وہ غلاظت اس گھڑی کے اس دھاتی وجود سے ہٹتی گئی، اس ٹوٹی ہوئی گھڑی کی وہ اصل بھاری اور انتہائی عجیب و غریب دھات اس یتیم بچے کی ان دھندلی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گھڑی کسی عام لوہے یا کسی معمولی دھات کی قطعی طور پر نہیں بنی ہوئی تھی، بلکہ اس کا وہ وزن کسی بھی عام جیبی گھڑی سے کئی گنا زیادہ تھا، اور اس کے اس پچھلے حصے پر انتہائی باریک اور ناقابل فہم قسم کی کندہ کاری کی گئی تھی، جسے وہ ان پڑھ اور معصوم یتیم بچہ قطعی طور پر سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس یتیم بچے کا وہ بھوکا اور دکھوں سے بھرا ہوا دل اس بھاری اور پرانی ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی کو دیکھ کر خوشی اور امید کے ایک ایسے سمندر میں غرق ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے اس بات کا پورا اور کامل یقین ہو گیا کہ یہ بھاری اور پرانی گھڑی اس کباڑیے یا اس سنار کی دکان پر بیچ کر اسے اتنے چند روپے تو ضرور مل جائیں گے کہ وہ آج اپنے اس بیمار دوست کی وہ مہنگی دوا خرید کر اس کی وہ جان بچا سکے گا اور اسے اس موت کے اس تاریک گڑھے سے واپس لا سکے گا۔ اس یتیم بچے نے اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی کو انتہائی مضبوطی سے اپنی اس چھوٹی سی مٹھی میں دبوچا اور اس کچرے کے اس غلیظ ڈھیر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اپنے ان زخمی اور خون بہتے ہوئے قدموں کو اس قدر تیزی اور ایک دیوانہ وار وحشت کے ساتھ دوڑانا شروع کیا کہ وہ کسی ہوا کے جھونکے کی طرح اس شہر کے اس انتہائی گنجان، امیر اور مصروف ترین بازار کی طرف اڑنے لگا، جہاں اس شہر کی وہ سب سے بڑی، سب سے مہنگی اور سب سے شاندار دکانیں موجود تھیں۔ وہ یتیم بچہ
اس شہر کی ان گرم اور جھلسا دینے والی سڑکوں پر دوڑتا ہوا اور ہانپتا ہوا اس بازار میں پہنچ گیا جہاں اس شہر کے وہ تمام امیر اور طاقتور لوگ اپنی ان مہنگی سواریوں میں بیٹھ کر ان سونے اور چاندی کی دکانوں پر خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس بازار کا وہ پرتعیش ماحول، ان دکانوں کی وہ تیز اور خیرہ کن روشنیاں اور ان لوگوں کے وہ قیمتی لباس، اس یتیم بچے کی اس غریبی اور اس کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں سے قطعی طور پر میل نہیں کھا رہے تھے، اور وہ لوگ اس میلے کچیلے اور بدبودار بچے کو دیکھ کر انتہائی حقارت، نفرت اور غصے کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے تھے، مگر اس یتیم بچے کی آنکھوں میں صرف اور صرف اپنے اس بیمار دوست کی وہ بچی ہوئی سانسیں اور وہ دوا گھوم رہی تھی۔ اس لیے اس نے ان تمام لوگوں کی اس حقارت اور ان کی ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ ان تمام ہجوم کو اور ان تمام امیر لوگوں کو چیرتا ہوا بالآخر ایک انتہائی بڑی پرتعیش اور شاندار دکان کے سامنے آ کر رک گیا، جو اس شہر کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے سنار کی دکان تھی۔ اس سنار کی دکان کا وہ دروازہ انتہائی بھاری اور شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ خالص سونے اور چاندی کے وہ چمکدار زیورات ان ریشمی اور مخمل کے کپڑوں پر سجے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر کسی بھی عام انسان کی آنکھیں چندھیا جاتیں۔ وہ یتیم بچہ انتہائی ڈرتے ڈرتے اور اپنے ان کانپتے اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس شاندار دکان کے اس شیشے والے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ دکان کے اندر کی وہ ٹھنڈک، وہ پرتعیش ماحول اور وہ مہنگی خوشبو اس کے ان پرانے اور پسینے سے بھرے ہوئے کپڑوں سے ایک انتہائی ہولناک اور عجیب سا تضاد پیدا کر رہی تھی۔ اس دکان کا وہ مالک ایک انتہائی موٹا، گنجا اور انتہائی لالچی قسم کا سنار تھا، جس کی آنکھوں میں ہر وقت دولت کی ہوس اور دنیاوی لذتوں کے لالچ کی ایسی موٹی اور سیاہ پٹی بندھی رہتی تھی کہ اسے ان غریبوں کے آنسوں، ان کی مجبوری اور ان کی معصومیت قطعی طور پر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ سنار اپنی اس انتہائی آرام دہ اور مہنگی کرسی پر بیٹھا، سونے کے ان زیورات کو تولنے اور ان پیسوں کی ان موٹی گڈھیوں کو گننے میں مکمل طور پر مصروف تھا۔ اس سنار نے جیسے ہی اپنی ان تیز اور شاطر آنکھوں سے اس غریب میلے کچیلے اور بدبودار یتیم بچے کو سر سے لے کر پیر تک اپنی اس دکان میں کھڑے ہوئے دیکھا، تو اس کے ماتھے پر انتہائی غصے اور بیزاری کی وہ گہری لکیریں نمودار ہو گئیں، اور اس نے انتہائی کرخت، زہریلی اور پھٹتی ہوئی آواز میں اس بچے کو مخاطب کر کے دھاڑتے ہوئے کہا کہ اے غلیظ اور بدبودار بھکاری، تو اس وقت میری اس شاندار اور مہنگی دکان میں کس کی اجازت سے اندر گھس آیا ہے؟ جا دفع ہو جا یہاں سے، میرے پاس تم جیسے بیکار اور گندے لوگوں کے لیے کوئی خیرات اور کوئی پیسہ موجود نہیں ہے۔ اگر تو ابھی اور اسی لمحے اس دکان سے باہر نہیں نکلا تو میں ان محافظوں کو بلا کر تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس یتیم بچے نے اپنی ان لرزتے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری اور انتہائی سی سختی، روتی ہوئی اور گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں اپنے وہ خون سے لتھڑے ہوئے اور چھوٹے ہاتھ جوڑ کر
اس مغرور سنار سے کہا کہ اے مالک، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے کوئی خیرات یا کوئی مفت کا پیسہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا وہ اکلوتا اور سچا دوست پچھلے کئی دنوں سے اس کچی جھونپڑی میں ایک جان لیوا اور شدید ترین بیماری کی وجہ سے موت اور زندگی کی اس کشمکش میں تڑپ رہا ہے، اور اگر میں نے آج سے وہ دوا نہ پلائی تو وہ مر جائے گا۔ مجھے اس کچرے کے ڈھیر سے یہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی ملی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ اس پرانی گھڑی کو خرید کر مجھے اس کے بدلے چند روپے دے دیں، تاکہ میں اپنے اس بیمار دوست کے لیے وہ دوا خرید سکوں۔ یہ کہہ کر اس یتیم بچے نے اپنی وہ مٹھی کھولی، اور وہ پرانی ٹوٹی ہوئی خستہ حال اور مٹی سے بھری ہوئی جیبی گھڑی اس سنار کے سامنے اس شیشے کی میز پر رکھ دی۔ اس سنار نے انتہائی لاپرواہی، حقارت اور اکتاہٹ کے ساتھ اس ٹوٹی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، اور اسے اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے اپنا وہ موٹا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر جیسے ہی اس سنار کی وہ لالچ میں اندھی ہو چکی آنکھیں اس ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی کی اس عجیب دھات، اس کی اس پر اسرار کندہ کاری اور اس کے بالکل پچھلے حصے پر بنی ہوئی اس انتہائی خاص اور شاہی قسم کی مہر پر پڑیں، تو اس سنار کا وہ سارا وجود ایک انتہائی ہولناک، لرزہ خیز اور قیامت خیز جھٹکے کے ساتھ بری طرح لرز اٹھا، اور اس کے وہ موٹے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھ اس گھڑی کو اٹھانے کے لیے انتہائی بے تابی اور ایک درندہ صفت وحشت کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے۔ اس نے اس ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی کو اپنی ان ہاتھوں میں پکڑ کر اور اس کے وزن اور اس کی اس مہر کو اپنی اس خاص اور بھاری خوردبین کے نیچے رکھ کر انتہائی بغور اور ایک خونی تجسس کے ساتھ دیکھنا شروع کیا۔ اس سنار کے اس دماغ کی وہ تمام رگیں ایک انتہائی زوردار اور شیطانی جھٹکے کے ساتھ بیدار ہو گئیں، اور اس کے اس ماتھے پر موت کی سی زردی اور پسینے کی وہ ٹھنڈی بوندیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ وہ ٹوٹی ہوئی اور پرانی جیبی گھڑی کوئی عام گھڑی، کوئی معمولی پرانی چیز یا کسی غریب انسان کی کوئی ملکیت قطعی طور پر نہیں تھی، بلکہ وہ اس گھڑی کے اس پچھلے حصے پر کندہ وہ نشان اور وہ مہر اس بات کی واضح چیختی ہوئی اور ناقابل تردید گواہی دے رہی تھی کہ یہ گھڑی اس پورے شہر کے اس سب سے ظالم، سب سے طاقتور اور سب سے امیر ترین انسان، اس کھرب پتی مظہر کی وہ اکلوتی اور سب سے قیمتی خاندانی نشانی تھی، جس کی تلاش میں اس کھرب پتی مظہر نے اس پورے شہر کو کئی سالوں سے چھان مارا تھا۔ وہ کھرب پتی مظہر اس شہر کا ایک ایسا ہولناک، سفاک اور خون خوار درندہ تھا جس کے نام سے ہی اس شہر کی ہوائیں کانپتی تھیں، اور جس کے اس غصے کے سامنے اس کائنات کا کوئی قانون اور کوئی انسان کھڑا ہونے کی جرأت قطعی طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کھرب پتی مظہر نے اپنی وہ ساری اربوں اور کھربوں کی دولت، وہ سارے محلات اور وہ ساری طاقت صرف اور صرف ان غریبوں کا حق مار کر، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر کے اور دو نمبری کر کے ان غلیظ منصوبوں کے ذریعے حاصل کی تھی، اور اس سنار کو اس بات کا مکمل
اور انتہائی گہرا علم تھا کہ یہ گھڑی اس کھرب پتی مظہر کے اس خاندان کی وہ نشانی ہے جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اس سنار کا وہ مکار اور لالچی دماغ انتہائی تیزی کے ساتھ ان ہولناک اور شاطرانہ خیالوں میں اڑان بھرنے لگا۔ اسے پورے اور کامل یقین ہو گیا کہ اگر وہ اس یتیم بچے کو اس گھڑی کے ساتھ اس کھرب پتی مظہر کے حوالے کر دے گا تو وہ کھرب پتی مظہر اس بچے کو اس چوری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور اس سنار کو اس گھڑی کو ڈھونڈنے کے انعام کے طور پر وہ بے پناہ اور اربوں روپے کی دولت عطا کرے گا، جس سے وہ اس شہر کا سب سے بڑا تاجر بن جائے گا۔ اس سنار نے انتہائی شاطرانہ مکاری اور ایک شیطانی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس یتیم بچے کو انتہائی نرم اور مکارانہ لہجے میں کہا کہ اے بچے، یہ گھڑی انتہائی قیمتی ہے اور میں اس کے تجھے اتنے روپے دوں گا کہ تو اپنی اس بیمار دوست کا بڑے سے بڑے شفا خانے میں علاج کروا سکے گا۔ تو بس چند لمحے اس دکان کے اس پچھلے کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر، میں ابھی تجھے وہ پیسے لا کر دیتا ہوں۔ وہ معصوم اور بھوکا یتیم بچہ اس سنار کی اس زہریلی اور غلیظ مکاری کو قطعی طور پر نہیں سمجھ سکا، اور وہ اپنے اس بیمار دوست کی اس جان کو بچانے کی اس اندھی امید میں اس دکان کے اس پچھلے اور تاریک کمرے میں جا کر اس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس سنار نے فوراً اس کمرے کا وہ بھاری دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور اپنے اس رابطے والے آلے سے انتہائی کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس ظالم اور طاقتور کھرب پتی مظہر کا وہ خاص نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی اس کھرب پتی مظہر کی وہ بھاری کرخت اور روح فرسا آواز ابھری تو اس سنار نے انتہائی خوش آمدانہ اور ڈرتے ہوئے لہجے میں یہ ہولناک اسے خبر دی کہ اے شہر کے سب سے طاقتور مالک، آپ کی وہ گم شدہ اور خاندانی نشانی، وہ پرانی جیبی گھڑی آج ایک یتیم اور بھکاری بچے کے ہاتھ میں میری اس دکان تک پہنچ چکی ہے، اور میں نے اس چور بچے کو اپنی اس دکان میں قید کر لیا ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت آ کر اپنی وہ امانت وصول کرنے۔ اس کھرب پتی مظہر نے جیسے ہی اپنی اس خاندانی گھڑی اور اس چور کا نام سنا تو اس کے اس کالے اور پتھر جیسے دل میں غصے، تکبر اور ایک خونی درندگی کا ایک ایسا ہولناک اور بپھرا ہوا طوفان امڈ آیا جس نے اس کی ان آنکھوں کو مکمل طور پر خون خوار اور سرخ کر دیا۔ اس نے اپنے ان محافظوں کو انتہائی بلند اور پھٹتی ہوئی آواز میں حکم دیا اور اپنی اس شاندار اور بختر بند گاڑی میں بیٹھ کر ایک بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اس بازار اور اس سنار کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس بازار کے اس سناٹے کو چیرتی ہوئی وہ کھرب پتی مظہر کی وہ لمبی اور سیاہ گاڑی اس سنار کی دکان کے بالکل باہر آ کر رکی، اور اس گاڑی سے وہ ظالم سفاک اور طاقتور کھرب پتی مظہر اپنے ان بھاری اور مہنگے جوتوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کا وہ قد انتہائی لمبا، اس کا چہرہ انتہائی سخت، اور اس کی آنکھوں میں موت کا وہ خوفناک سایہ موجود تھا جو کسی بھی انسان کو زندہ جلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے اس دائیں ہاتھ میں وہ ایک مہنگا
اور بدبودار سگار پکڑا ہوا تھا، جس کا وہ دھواں اس کی اس فرعونیت اور اس کے اس غرور کی وہ داستان سنا رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے وہ درجنوں مسلح اور خون خار محافظ اپنی ان بندوقوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس کھرب پتی مظہر کے اس غضب ناک اور خونی چہرے کو دیکھ کر اس بازار کے وہ تمام لوگ اور وہ دکاندار انتہائی خوف اور دہشت کے مارے پیچھے ہٹ گئے، اور اس پوری سڑک پر ایک قبرستان جیسا مہیب سناٹا چھا گیا۔ وہ کھرب پتی مظہر اپنے ان بھاری اور گونجتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس سنار کی اس دکان کا وہ شیشے کا دروازہ انتہائی زور سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس سنار نے اس کھرب پتی مظہر کو دیکھتے ہی انتہائی ڈر کر اپنا سر جھکایا، اور وہ پرانی ٹوٹی ہوئی جیبی گھڑی اپنے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کھرب پتی مظہر کے ان غلیظ اور کالے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس کھرب پتی مظہر نے اپنی اس خاندانی نشانی کو دیکھا تو اس کے اس دماغ میں اس غصے اور اس انتقام کی وہ آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے اس سنار کی طرف انتہائی غضبناک نظروں سے دیکھا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا کہ کہاں ہے وہ غلیظ اور دو کوڑی کا چور جس نے میرے اس خاندان کی اس نشانی کو چرانے کی وہ ناقابل معافی جرت کی ہے؟ آج میں اس کی ان ہڈیوں کا وہ سرما بناؤں گا اور اسے اس قدر ہولناک اور ذلیل موت دوں گا کہ اس شہر کی ہوائیں بھی کانپ اٹھے گیں۔ اس سنار نے انتہائی خوف اور بدحواسی کے عالم میں اس پچھلے کمرے کے اس تالے کو کھولا، اور اس معصوم، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے یتیم بچے کو ان بالوں سے پکڑ کر اس کھرب پتی مظہر کے بالکل سامنے اس فرش پر لا کر پٹخ دیا۔ وہ یتیم بچہ اس اچانک اور ہولناک حملے کی وجہ سے دھاڑی مار مار کر رونے لگا، اور اس کی آنکھوں میں وہ موت کا خوف اور وہ دہشت ابھر آئی جسے دیکھ کر کوئی بھی رحم دل انسان رو پڑتا۔ وہ اپنے ان سوکھے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے مسلسل اپنی اس بے گناہی کی قسمیں کھا رہا تھا، اور اس کھرب پتی مظہر کے ان قدموں میں اپنے وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ اے مالک، میں چور نہیں ہوں، مجھے یہ گھڑی اس کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی، اور میں تو بس اپنے اس بیمار دوست کی اس جان کو بچانے کے لیے اس دوا کے چند روپے مانگ رہا تھا۔ خدا را مجھ پر رحم کریں اور مجھے جانے دیں، میرا وہ دوست مر جائے گا، مگر اس ظالم اور سفاک کھرب پتی مظہر کے اس پتھر دل پر اس یتیم بچے کی ان سسکیوں، اس کے ان آنسوؤں اور اس کی اس مجبوری کا کوئی ایک حقیر سا اثر بھی قطعی طور پر نہیں ہوا۔ اس کی وہ ہوس اور اس کا وہ تکبر اس قدر اندھا اور بے رحم ہو چکا تھا کہ اسے اس بچے کی وہ معصومیت اور اس کے وہ پھٹے ہوئے کپڑے قطعی طور پر نظر نہیں آئے۔ اس نے اپنے ان دانتوں کو انتہائی صفا کی اور درندگی کے ساتھ پیسا، اور اپنے ان بھاری اور موٹے ہاتھوں سے اس معصوم یتیم بچے کی اس کمزور اور نحیف گردن کو اس کے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کے اس کالر سے اس قدر ہولناک اور جان لیوا طاقت کے ساتھ پیچھے سے دبوچ لیا، اور اسے اس زمین سے ہوا میں اٹھا لیا۔ اس کھرب پتی مظہر کا وہ سارا وجود غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس کے اس ہاتھ میں دبا ہوا وہ سگار مسلسل دھواں چھوڑ رہا تھا۔
اس نے اس بچے کی گردن پر اپنی وہ گرفت مزید سخت کی اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اپنا وہ دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کیا، مگر اس کھرب پتی مظہر کے اس ہاتھ کے اس جھٹکے کی وجہ سے اور اس کی اس گرفت کی اس شدت کی وجہ سے اس یتیم بچے کی اس پرانی اور پھٹی ہوئی قمیص کا وہ پچھلا کالر اور اس کا وہ گلا ایک انتہائی زوردار آواز کے ساتھ مزید پیچھے کی طرف پھٹ گیا، اور اس بچے کی وہ گردن، اس کی وہ کھال اور اس کا وہ پچھلا حصہ اس دکان کی اس تیز روشنی میں بالکل مکمل طور پر عریاں اور بے نقاب ہو گیا، اور جیسے ہی اس ظالم مغرور اور متکبر کھرب پتی مظہر کی ان خون خوار غضبناک اور ہوس پرست آنکھوں نے اس یتیم بچے کی اس گردن کے اس پچھلے حصے پر انتہائی غور سے دیکھا، تو اس کی وہ آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ایسی ناقابل بیان اور مہیب دہشت کی وجہ سے پوری طرح باہر کی طرف ابل پڑیں کہ اس کے اس دماغ کی وہ تمام رگیں کسی تیز دھار خنجر سے کٹ کر بری طرح پھٹ گئیں۔ اس بچے کی اس گردن کے عین درمیان ایک انتہائی خاص، ایک انتہائی مخصوص اور ایک ایسا عجیب و غریب پیدائشی نشان انتہائی واضح اور گہرے رنگ میں موجود تھا، جسے دیکھتے ہی اس کھرب پتی مظہر کے ان پیروں تلے سے وہ کچی اور مضبوط زمین ایک انتہائی ہولناک، لرزہ خیز اور قیامت خیز دھماکے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی، اور اس کا وہ بھاری اور کالا وجود ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح بری طرح کانپنے اور لرزنے لگا۔ اس کے ان موٹے اور بے رحم ہاتھوں کی وہ گرفت جو اس بچے کی گردن پر کسی آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی، وہ ایک ہی لمحے میں کسی فالج زدہ اور مرے ہوئے انسان کی طرح مکمل طور پر بے جان اور سن کر کھل گئی۔ اس کے اس لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ مہنگا اور سلگتا ہوا سگار اس دکان کے چمکدار فرش پر گر کر ایک خاموش اوزار کے ساتھ بجھ گیا، اور اس کے اس بھاری اور مغرور وجود پر ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز سکتہ طاری ہو گیا جس نے اس کی ساری فرعونیت، اس کے سارے تکبر اور اس کی ساری طاقت کو ایک ہی لمحے میں ریت کی ایک کچی دیوار کی طرح گرا کر اس سرد زمین پر ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ اس کی وہ آنکھیں جو چند لمحے پہلے غصے اور انتقام کی آگ میں جل کر سرخ ہو رہی تھیں، وہ اب حیرت، صدمے اور ایک ایسی جان لیوا اور ناقابل برداشت ندامت کے مارے پوری طرح پھٹ چکی تھیں، اور ان آنکھوں میں اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے لرزہ خیز سچائی ایک بھیانک فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس یتیم اور معصوم بچے کی گردن پر موجود وہ پیدائشی نشان کوئی عام نشان یا کسی چوٹ کا داغ قطعی طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا انتہائی خاص اور خاندانی نشان تھا جو اس مظہر کے خاندان کے ہر فرد کی گردن پر پیدائشی طور پر موجود ہوتا تھا۔ مگر اس نشان کی وہ مخصوص بناوٹ اس مظہر کو اس کے ماضی کی اس تاریک وادی میں کھینچ کر لے گئی، جہاں اس نے آج سے کئی سال قبل اپنی دولت کی اندھی ہوس، اپنے بے پناہ لالچ اور اس دنیاوی تکبر کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو کر اپنے ہی سگے اور بڑے بھائی کے ساتھ
وہ انتہائی ہولناک اور ناقابل معافی دھوکہ دیا تھا، جس کی سزا اسے اس دنیا میں اس طرح ملے گی اس نے کبھی اپنے کسی ڈراؤنے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مظہر کا وہ بڑا بھائی ایک انتہائی نیک، رحم دل اور پرہیزگار انسان تھا، جس نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اور اس کی ہر خواہش کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا تھا۔ مگر جب ان کے بوڑھے باپ کا انتقال ہوا تو مظہر کے کالے اور غلیظ دل میں اس جائیداد، اس اربوں روپے کی دولت اور اس خاندانی کاروبار پر مکمل قبضہ کرنے کا وہ شیطانی اور مکارانہ لالچ اس قدر بری طرح بیدار ہوا کہ اس نے اپنے سگے اور بڑے بھائی کو جعلی کاغذات اور اپنی مکاری کے ذریعے ان کے آبائی اور خاندانی گھر سے خالی ہاتھ دھکے مار کر اور بے دردی سے گھسیٹ کر اس شہر کی ویران اور تاریک سڑکوں پر رات کے اندھیرے میں ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے جاتے وقت اپنے چھوٹے بھائی کے قدموں میں گر کر، رو رو کر اور دھاڑیں مار مار کر اس سے یہ التجا کی تھی کہ اسے اس دولت اور ان پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، وہ بس اسے اس خاندانی گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے کی جگہ دے دے تاکہ وہ اپنی عزت اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے۔ مگر مظہر کی ہوس اور اس کے تکبر نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی اندھی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اس نے اپنے بڑے بھائی کی سسکیوں اور اس کے آنسوؤں پر کوئی رحم نہیں کھایا اور اسے ان محافظوں کے ذریعے ذلیل کر کے بھگا دیا تھا۔ اس بوڑھے باپ کی وہ اکلوتی نشانی، وہ پرانی اور بھاری جیبی گھڑی اس بڑے بھائی کے پاس تھی، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر اور چھپا کر رکھتا تھا، اور آج اس دکان کے فرش پر کھڑا وہ مظہر اس معصوم یتیم اور بھوکے بچے کی گردن پر اس اپنے بڑے بھائی کے خاندانی نشان کو دیکھ کر اس قدر بری طرح اور اس قدر ہولناک انداز میں لرز رہا تھا کہ اسے اپنا وہ جسم اور اپنی وہ ہڈیاں مکمل طور پر پگھلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے یہ احساس ہونے میں اور یہ مکمل طور پر سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ یتیم، وہ لاچار اور وہ میلے کپڑوں والا بچہ جسے وہ چور اور بھکاری سمجھ کر ابھی اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اسی سگے بڑے بھائی کا اکلوتا خون اور اس کی وہ اکلوتی نشانی ہے، جس کا حق مار کر، جس کی جائیداد لوٹ کر اور جس کی دولت پر قبضہ کر کے وہ آج اس شہر کا کھرا پتی اور طاقتور ترین انسان بنا بیٹھا تھا۔ اس کی وہ ساری دولت، وہ سارے محلات اور وہ سارا سونا دراصل اسی یتیم بچے کا وہ حق اور وہ سچی وراثت تھی جسے اس نے اپنی ہوس کی آگ میں جلا کر اس بچے کو اس کچرے کے ڈھیر سے رزق تلاش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مظہر کا وہ پتھر جیسا کالا اور غلیظ دل ایک انتہائی ہولناک اور جان لیوا ندامت کے بوجھ تلے اس قدر بری طرح اور اس قدر صفاکی کے ساتھ دب گیا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اس کے حلق میں ایک کانٹے کی طرح پھنس کر رہ گئیں، اور اس کے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے گھٹنے اس صدمے اور اس شرمندگی کی شدت کو مزید برداشت کرنے سے مکمل طور پر قاصر اور بے بس ہو کر ٹوٹ گئے۔
وہ اس دکان کے چمکدار اور پرتعیش فرش پر اپنے محافظوں، اس سنار اور اس ہجوم کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل ایک کٹے ہوئے اور سوکھے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے گر پڑا، اور اس کے گلے سے اور اس کے سینے سے ایک ایسی ہولناک، بلند، دل خراش اور روح فرسا چیخ نکلی جس نے اس بازار کے مہیب سناٹے کو اور اس فضا کی تاریکی کو ایک قیامت خیز زلزلے کی طرح چیر کر اور پھاڑ کر رکھ دیا، کہ اس کی چیخیں اور اس کی سسکیاں کسی خونی اور زخمی درندے کے ماتم کی طرح گونجنے لگیں۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسوں جو اس کی پوری متکبرانہ اور ظالم زندگی میں کسی غریب کی مجبوری اور کسی یتیم کی آہ پر نہیں نکلے تھے، وہ آج ایک ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے چشمے کی طرح زاروں قطار بہنے لگے، اور اس کے چہرے کو مکمل طور پر بھگو کر اس زمین پر گرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس دکان کے فرش کو پیٹنا شروع کیا، اور انتہائی سی سختی، روندھی ہوئی اور ایک جان لیوا اذیت سے بھری ہوئی آواز میں اپنے آپ کو ان غلیظ اور ان بددعاؤں سے نوازنے لگا جس کا وہ آج اصل اور سچا حقدار تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے اس معصوم یتیم بچے کی طرف دیکھا جو زمین پر گرا ہوا کھانس رہا تھا، اور اس کی اس وحشیانہ اور پاگلوں جیسی حالت کو دیکھ کر انتہائی خوف اور دہشت کے مارے پیچھے کی طرف کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مظہر نے اپنے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اس بچے کی طرف بڑھایا اور روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ اے میرے بچے، اے میرے سگے بھائی کے خون، مجھے بتا تیرا نام کیا ہے اور تیرا وہ باپ کہاں ہے؟ اس بچے نے انتہائی ڈرتے ہوئے اور سسکتے ہوئے آواز میں جواب دیا کہ میرا نام علی ہے، اور میرے باپ کو، جو انتہائی غریب اور بیمار تھا، اسے آج سے کئی سال قبل اس شہر کی سردی اور انفاقوں نے مار دیا تھا۔ اس بچے کے ان معصوم اور دردناک الفاظ کو سن کر مظہر کی روح کو اور اس کے دل کو ایک ایسا ہولناک اور صفاک خنجر لگا جس نے اس کے سارے وجود کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے اس بچے کو اپنے سینے سے انتہائی مضبوطی اور ایک دیوانہ وار محبت کے ساتھ لگا لیا، اور چلاتے ہوئے کہا، اے میرے معصوم بیٹے، میں اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم، وہ غلیظ درندہ اور گرا ہوا انسان ہوں جس نے تیرے باپ کو، تیری معصوم حق کو اور تیری زندگی کو اس دولت اور اس چاندی کی ہوس میں جلا کر تجھے اس کچرے کے ڈھیر پر دھکیل دیا۔ تیری یہ حالت، تیرے یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور تیرے یہ زخم میری ندامت اور میرے جرم کی وہ دہکتی ہوئی آگ ہیں جو مجھے مرتے دم تک جلاتے رہیں گی۔ میں تیرا وہ ظالم اور مفاد پرست چچا ہوں جس نے تیرا سارا حق کھا کر یہ سارے محلات بنائے تھے۔ اس بچے کا معصوم دماغ اس اچانک اور ہولناک سچائی کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر وہ مظہر کے گرم آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ مظہر کو اچانک اس بچے کی اس بات کا اور اس کی التجا کا وہ خیال آیا جو وہ اس دکان میں آتے ہی اس سنار اور اس مظہر کے سامنے کر رہا تھا، کہ اس کا دوست ایک جان لیوا بیماری سے اس کچی جھونپڑی میں تڑپ رہا ہے اور اسے اس دوا کی ضرورت ہے۔ مظہر نے انتہائی عجلت،
بدحواسی اور ایک ہولناک پاگل پن کے عالم میں اپنے محافظوں کو اور ان نوکروں کو وہ گرجدار اور اٹل حکم دیا کہ ابھی اور اسی لمحے اس شہر کے سب سے بڑے، شاندار اور مہنگے شفا خانے کے تمام ماہر طبیبوں کو اس کچی جھونپڑی کی طرف روانہ کیا جائے جہاں اس بچے کا دوست موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہے۔ اس نے اس معصوم علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے اپنی شاندار گاڑی میں انتہائی عزت اور پیار کے ساتھ بٹھا کر اس تاریک اور غلیظ علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ کچی جھونپڑی موجود تھی۔ اس سنار کی دکان اور وہ بازار اس ہولناک منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر سناٹے اور حیرت میں ڈوب چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تمام گاڑیاں اور محافظ اس کچی جھونپڑی کے باہر آ کر رکے جہاں وہ بیمار دوست اس بخار کی شدت سے بے ہوش پڑا تھا۔ مظہر نے اپنے ہاتھوں سے اس بیمار بچے کو اٹھایا اور اسے شفا خانے کی طرف لے گیا جہاں ان ماہر طبیبوں نے اس کا علاج شروع کیا اور قدرت کے اس کرشمے سے اور اس دوا کی بدولت اس بیمار دوست کی جان اور اس کی سانسیں خطرے سے باہر آ گئیں اور وہ زندہ بچ گیا۔ علی کی آنکھوں میں اپنے دوست کو زندہ دیکھ کر جو خوشی اور جو چمک آئی، اس نے مظہر کے روتے ہوئے اور شرمندہ دل کو ایک عجیب سا اور انتہائی پر اسرار سکون عطا کیا۔ اس دن کے بعد اس شہر کے لوگوں نے اور اس کائنات نے ظالم اور طاقتور خرب پتی مظہر کا ایک ایسا نیا اور ناقابل روپ دیکھا جس کا تصور بھی کسی نے اپنے خواب میں نہیں کیا تھا۔ مظہر نے اپنی وہ ساری اربوں روپے کی دولت، محلات، سونا اور جائیداد اس قانونی اور سچے وارث اس یتیم علی کے نام پر منتقل کر دی اور خود کو کائنات کا سب سے غریب اور عاجز انسان بنا لیا۔ اس نے اس بچے کی پرورش اور تعلیم ایک بادشاہوں کی طرح شروع کی اور اس کے دوست کو بھی اسی محل میں رہنے کی جگہ دی۔ مظہر نے اپنا سارا غرور، تکبر اور ہوس ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن کر دی اور اس نے شہر کے تمام غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وہ شفا خانے اور لنگر خانے کھول دیے جہاں کسی کو کبھی بھوکا اور لاچار نہیں سونا پڑتا تھا۔ وہ ہر روز کچی زمین پر بیٹھ کر اپنے پروردگار سے اپنے ظلم کی اور اپنے کینے کی سچی معافی مانگتا تھا اور اپنے بڑے بھائی کی روح کے سکون کے لیے دعا کرتا تھا جس کا حق مار کر اس نے اپنی زندگی کو ایک جہنم بنا لیا تھا۔ یہ داستان اور یہ واقعہ اس شہر کے تمام لوگوں کے لیے اور اس کائنات کے ہوس پرست انسانوں کے لیے ایک ایسی زندہ لرزہ خیز اور ابدی گواہی بن گیا کہ دولت اور پیسے کا لالچ انسان کی آنکھوں پر ایک ایسی تاریک اور غلیظ پٹی باندھ دیتا ہے جو اسے اپنے ہی خون اور سگے رشتوں کا گلا کاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر قدرت کا وہ غیبی اور بے آواز نظام کبھی کسی ظالم کو اور کسی غاصب کو دنیا میں سچا سکون اور راحت قطعی طور پر نصیب نہیں ہونے دیتا، اور جب قدرت اپنے انصاف کا کوڑا برساتی ہے تو بڑے سے بڑے فرعون اور طاقتور انسان کا سارا غرور اور اس کا تکبر اسی مٹی اور کچرے میں اس قدر بے دردی اور صفاکی کے ساتھ مل جاتا ہے کہ اس کا کوئی نام اور نشان باقی نہیں رہتا۔
اور سچائی ہمیشہ ہر اندھیرے کا سینہ چیر کر اپنے حقیقی وارث تک پہنچ کر ہی دم لیتی ہے، اور انسان کی سچی دولت اس کا سچا رشتہ اور اس کی ایمانداری ہوتی ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی سازش کبھی مٹا اور چھین نہیں سکتی۔ یہ قدرت کا وہ سچا اور کھرا انصاف تھا جس نے ایک غریب اور بیمار کی دعا کو قبول کر کے اس ظالم کا تختہ الٹ دیا، اور اس یتیم کو اس کا جائز اور چھینا ہوا مقام واپس دلا کر اس ظالم کو ہمیشہ کے لیے سجدے میں گرا دیا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔